خواتین و حضرات، آج 31 اکتوبر ہے۔ آج سے 1 سال قبل سویڈن کی حکومت نے ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کم از کم کی جو تنخواہ تھی اس کی نئی شرح کا اعلان کیا تھا، اور آج کے اس ولاگ میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس پورے سال میں صورتحال کیسی رہی۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ سال یعنی 2023 1 نومبر کو سویڈن کی حکومت نے ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے جو کم سے کم تنخواہ تھی، وہ سویڈن کی جو میڈین سیلری ہے یعنی اوسط تنخواہ ہے اس کا 80% کیا، اور اس سال جون میں جو نئی میڈین سیلری آئی اس کے مطابق اس وقت جو ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کم سے کم تنخواہ ہے وہ ہے 28,480 سویڈش کرون۔ تو ایک پورے سال میں جب یہ ورک پرمٹ کی نئی تنخواہ کا نفاذ ہوا ہے، صورتحال کیسی رہی ہے یہ ہم سارا اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سویڈن کا ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کم از کم تنخواہ تھی 13,000 سویڈش کرون۔ 13,000 سویڈش کرون پہ اگر کوئی بھی جاب ملتا تھا، ورک پرمٹ مل جاتا تھا اور ورک پرمٹ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا تھا، اور ہزاروں لوگوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا، اور آج وہ یہاں پہ مستقل طور پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب یہ نئی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، بار بار آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، تیدو ایگریمنٹ، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سویڈن کی جو میڈین سیلری ہے، یعنی یہاں پہ رہنے والے لوگ جو زیادہ تر کماتے ہیں، اس کا 80% ہونا چاہیے۔ اور یہ ہر سال جون میں سویڈن کا جو شماریات کا محکمہ ہے وہ اس کا اعلان کرتا ہے۔ اس سال جو جون میں انہوں نے اعلان کیا اس کے مطابق جو 80% تنخواہ بنتی ہے وہ 28,400 سویڈش کرون ہے۔ اب اس کے نفاذ کے بعد سب سے پہلا یہ ہوا کہ ورک پرمٹ جو نئے جاری ہونے تھے یا ایکسٹینڈ ہونے تھے، دونوں صورتوں میں ان میں کمی واقع ہوئی، ڈکلائن ہوئی۔ اور اس حوالے سے آپ نے ریسنٹلی ایک میرا ولاگ دیکھا بھی ہے جس میں مائیگریشن بورڈ نے کہا کہ واقعی ہم نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کیا، اور جو نئے لوگ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بھی آپ نے اس میں دیکھی ہوں گی۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ پہلے 6 مہینوں میں اس نئی تنخواہ کے نفاذ کے بعد 2000% جو اپلیکیشن تھیں وہ ریجیکٹ ہوئیں، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ اس کم سے کم تنخواہ کی حد کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو فرسٹ ٹائم جن لوگوں نے اپلائی کرنا تھا ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ اس تنخواہ کو مد نظر رکھ کے ہی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جو پہلے 11 مہینے جو ہیں ان میں تقریباً 32% جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے یہ نیا لا آنے کے بعد۔ اور اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے نومبر سے ستمبر یعنی 2022 سے 2023 تک، تو سب سے زیادہ جو ورک پرمٹ کم جس گروپ کو ملے وہ 56% تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کم تعلیم یافتہ تھے اور جو شارٹ کورسز جنہوں نے کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ورک پرمٹ کے لیے جو ہے حصول ہونا اپلائی کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے 4,685 ورک پرمٹ ایشو ہوئے، لیکن اوورآل 56% اس میں کمی ہوئی۔ لیکن سرپرائزنگلی دوسری طرف جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، گریجویٹ سے، ان کو ورک پرمٹ جو ملنے کی شرح تھی اس میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ اب یہ آپ فگر دیکھ سکتے ہیں جو کہ مائیگریشن بورڈ نے ہی جاری کی ہے۔ اس میں 80% تنخواہ سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم لوگ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر رہے تھے اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومبر 2023 سے ستمبر 2024 تک کا جو پیریڈ ہے یہ جو ہے اس میں موازنہ کیا گیا ہے، اور اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی ورک پرمٹ تھا لیکن انہوں نے ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دینی تھی، اب ایکسٹینشن میں بھی شروع میں انہوں نے کہا تھا جی آپ کے پاس 1 سال کا گریس پیریڈ ہوگا، لیکن بعد میں وہ ختم کر دیا گیا۔ انہیں بھی کہا گیا جی کہ نئی تنخواہ کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس میں بھی کافی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی، اور یہ فگرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ورک پرمٹ کی ایکسٹینشن کی اپلائی کیا یعنی پچھلے سال نومبر 2023 سے اس سال ستمبر 2024 تک، تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی فرق ہوا۔ اور اس میں جسٹ اگر ہم انڈیا سے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ورک پرمٹ، انڈین نیشنل جو سویڈن آتے ہیں، اس میں نومبر 2023 سے ستمبر 2024 تک صرف 2,895 انڈینز کو جو ہے ورک پرمٹ جاری ہوئے، لیکن اس سے پہلے سیم پیریڈ میں یہ تقریباً 4,000 کی تعداد تھی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی کافی جو ہے وہ فرق ہے۔ اب اس کا جو امپیکٹ آنے والے
دور میں کیسا رہے گا. تو آنے والے دور میں وہ امپیکٹ کہتے ہیں جی اگلے سال کے لیے جو ورک پرمٹ جاری ہونے ہیں وہ تقریباً 81,000 ہوں گے. تو یہ 10,000 تعداد اس میں کم ہے. یہ ایکچولی ہونے چاہیے تھے 91,000. اس میں کمی واقع ہوگی. لیکن اوور آل جو ورک پرمٹ جاری ہوں گے ان میں اس طرح سے کمی نہیں ہوگی کیونکہ اس میں یوکرین کے بہت سے لوگ جو ہیں اپلائی کر رہے ہیں اور یوکرین والوں کو یہ ورک پرمٹ دے رہے ہیں. تو فگرز کے مطابق تو شاید اتنا فرق نہ پڑے, لیکن اگر آپ اس کو نان یورپین بنیادوں پہ دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہے. اب مستقبل کے لیے صورتحال کیا ہوگی؟ تو مستقبل کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سویڈن کی جو میڈین سیلری ہے وہ 35,600 سویڈش کرون ہے اور یہ اگلے سال جون میں پھر نئی جاری ہونی ہے. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگلے سال جون سے 80% تنخواہ کی بجائے یعنی 28,480 کرونز کی بجائے یعنی 28,480 کی بجائے ورک پرمٹ جو ہے وہ 35,600 سویڈش کرون کی تنخواہ کی بنیاد پہ دیا جائے. انہوں نے کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے, لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی اور ابھی تک یہ سویڈش پارلیمنٹ کے پاس کیس نہیں گیا تاکہ پارلیمنٹ اس کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بل پاس نہ ہو یا حکومت اس میں ابھی جلدی نہ کرے تو پھر ابھی جو ہے وہ 80% سیلری ہی چلے. بہرحال جو اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گے, جو صورتحال آئے گی وہ ان ولاگس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بہرحال پورے سال کا جائزہ آپ نے ورک پرمٹ کا اس ولاگ میں دیکھا, تو آپ اپنی رائے کا اس حوالے سے اظہار کر سکتے ہیں. اور میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایون 80% جو میڈین سیلری یہ بھی بہت زیادہ ہے. سویڈن میں عام جو جابز ہیں ان میں تنخواہیں تقریباً 21-22 ہزار سویڈش کرون سے شروع ہوتی ہیں. میری رائے میں مطلب 22-23 ہزار قریب جو ہے وہ تنخواہ ورک پرمٹ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے فل کر دی تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. اور اس حوالے سے جو سویڈن کی ٹریڈ یونینز ہیں اور کنفیڈریشن آف سویڈش انڈسٹری ہے انہوں نے بھی حکومت کو یہ کہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ آپ نہ کریں. بہرحال یہ اپڈیٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.